اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے پروگرام دعائے خلیل نوید مسیحہ میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی اور میرے ساتھ شائستہ زیدی صاحبہ۔ یہ تو اہل بیت کا کرم ہے کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ وہ پروردگار نے کہا نا، ذکر اہل بیت ہی ذکر خدا ہے، کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ دیکھیے آپ کی کتنی عاجزی ہے کہ اتنی علمیت اور اتنی قابل شخصیت کی صاحبزادی ہونے کے باوجود آپ کتنی انکساری آپ کے اندر ہے، اور یہی جو ہے ایک مومنہ کی پہچان ہوتی ہے، ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے، اور شیعان علی بن ابی طالب کے ماننے والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ گفتگو چل رہی ہے حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ کل تک ہم گفتگو میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جناب رسول اکرم کی پرورش اس معاشرے میں، پھر آپ کا جناب خدیجہ کے ساتھ آپ کی شادی ہونا، اور پھر غار حرا میں آپ کے مونس اور ساتھی جو تھے وہ مولا کائنات اور جناب خدیجہ ہی رہے۔ یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں جانا۔ آج ہم ذکر کریں گے، یہ بتائیے گا ہمیں کہ جب رسول اکرم نے 40 برس کی عمر میں اعلان رسالت کیا، نبی تو آپ تب سے ہیں جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے، ٹھیک؟ تو آپ رسالت پہ فائز نہیں ہوئے، آپ نے اعلان رسالت کیا۔ نبی تو نبی ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، اور رسول اکرم تو اول مخلوق ہیں، بے شک اس پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ تو یہ بتائیے کہ مکے کے اس معاشرے کا کیا رد عمل آیا؟ کیونکہ مکہ رسول اکرم کو بڑا ایک آئیڈیلائز کر رہا تھا، صادق اور امین کہہ رہا تھا، آپ کی کسی بات کو نہیں جھٹلاتا تھا، اور بڑی رسپیکٹ تھی اس بد تہذیب معاشرے میں۔ اب اس پہ کیا ریئیکشن رہے؟ شروع میں تو آپ دار ارقم ہو، جی وہ ہے، وہاں پر آپ خاموش تبلیغ کیا کرتے صحیح تھے۔ یعنی بعض لوگ جن کے دل میں خالص تھی یا حقی تلاش تھی، بالکل، وہ آ کے آپ کی خدمت پہ پہنچتے تھے اور آپ انہیں روشنی دیا کرتے تھے۔ ان میں یہ ابتدائی 3 سال خاموشی کے ساتھ تبلیغ ہوئی، 3 سال خاموشی کی۔ اب اس میں جیسے ہم حضرت عمار یاسر ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ آئے۔ اچھا، پھر ظاہری کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بھائی اپنے عزیزوں تک کی دعوت پہنچائیں۔ اچھا، آپ نے سب اپنے عزیزوں کو مہمان بلایا، اور پھر آپ نے بتایا یہ دعوت ذوالشیرہ ہو رہی ہے، دعوت ذوالشیرہ ہے، ہاں۔ اچھا، اور اس سے پہلے زید بن ارقم کے گھر کے اوپر وہاں پہ نشست ہوا کرتی تھی، جہاں پہ پھر جب خدا نے کہا نا کہ بھائی اب اپنے اب آپ عزیزوں کو پہلے دعوت دیجیے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ دعوت ذوالشیرہ ہے۔ تو اب زیادہ تر لوگ تو خاموش رہے، ہاں۔ اور جناب امیر المومنین اس وقت 10 سال کے تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی بنوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یہ کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے، جب آپ کو اس طرح سے یعنی صحبت ملی تھی جناب رسالت مآب کی، جیسے آپ نے نہج البلاغہ میں بھی وہ خطبہ خاص ہے غالباً، کہ میں مجھے اپنے پاس سلاتے تھے میرے اپنے، اور میں ان کو ایسے ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی اب یہ تشبیہ جو ہے یہ بڑی بامانی ہے، بالکل جیسے اونٹنی کا بچہ بڑے ہو کے اونٹنی کی مثال ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یعنی میں جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس طرح سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا تھے، اور آپ نے میرے کسی عمل میں کوئی غلطی نہیں دیکھی، اور بات سوال میں پوچھتا تھا ان سے، بات وہ میں نہیں پوچھتا تھا، خود بتایا کرتے تھے۔ تو وہ مولا کائنات کہنا کہ رسول اکرم نے مجھے ایسے علم بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، اس طرح سے علم بھرایا۔ کیا تو اب آپ نے جناب رسالت مآب نے کہا کہ خیر 3 دفعہ آپ نے وہ دعوت دی، اور ٹھیک، یعنی کہ تم میں سے کون ہے جو میری حمایت کرے، وہ میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا، اور میرا یعنی ایک اوپن اپارچونٹی دی
ہاں ہاں کہ بھائی یہ ظاہر ہے کہ یہ دعوت ہے، ٹھیک، جو چاہے جس کو بھی خدا توفیق دے. تو اور لوگ جو تھے خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، اور بلکہ حضرت ابو طالب سے مذاق کرتے ہوئے کہ ابو طالب اب تم بھی اطاعت کرو اپنے بچے کی. جی جی بالکل، تاریخ میں یہ الفاظ ہیں. ہاں. اور تو اسی طرح سے جناب رسالت مآب نے اپنے یعنی جیسے خدا کا حکم تھا اپنے اہل خاندان سے اس دعوت کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر اس کے بعد وہ آتا ہے کہ جب آپ نے اہل مکہ کو دعوت دی تو، اور اہل مکہ کو جس وقت آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ اپنی مثال پہاڑ کی وہ چوٹی پہ کھڑے ہیں، ان کا میری مثال ایسی ہے جیسے اس وقت میں اس پہاڑ کے اس دامن کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس دامن کو بھی دیکھ کوہ رہا ابو ہوں، قبیس، یعنی اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو آنے والی دنیا ہے جو چھپی ہوئی ہے تمہاری نظروں سے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. صحیح. اور پھر آپ نے ظاہر ہے کہ حقیقتوں پہ سے جس وقت پردہ اٹھایا ہے تو اب لوگوں میں اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا. یعنی ایک آدھ واقعہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیا اثر کرتا ہے، لیکن اب جب یہ پھیلنے لگی دعوت اور اس کے اثرات مرتب ہونے لگے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی صادق اور امین جو اس شہر کی سب سے محترم اور سب سے محبوب شخصیت تھے، صحیح، جنہیں 18 سال کی عمر میں صادق اور امین کا لقب دے دیا گیا. بالکل. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا کسی معاشرے میں کوئی شخص اتنا محبوب نہیں گزرا کہ جہاں پر جسے دیکھ کر یعنی تلواریں نیاموں میں آ جائیں. صحیح. یہ کیا بات ہے کہ اب اسے دیکھ کے تلواریں نیاموں سے باہر آ جاتی ہیں. ہاں، اور کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی اور طرح طرح سے اذیت دی جاتی ہے. ابھی دیکھیں ہم وجہ کو انالائز کرنا چاہیں گے، یہاں تک کہ اب سرداران قبائل دارالندوہ میں اب بیٹھ کر یہ منصوبے بتا رہے ہیں کہ یہ تو دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اب ہم کسی صورت اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور روکنے کا پھر مختلف ترکیبیں بتائی گئیں کہ اچھا قید کر دیں، تو انہوں نے کہا قید کر دیا تو یثرب والے آ کے انہیں چھٹا کے لے جائیں گے. اس لیے کہ دیکھیے اس زمانے میں جو اہم ترین بات ہوئی ہے کہ اس زمانے میں حج تو ہوتا تھا، یعنی جیسے بھی کے ارکان ہوتے تھے، باقی وہ حج کا نام باقی تھا، حج کی رسم ہوتی تھی ہر سال. اب وہ آس پاس کے لوگ بھی آیا کرتے تھے. خانہ کعبہ تو ظاہر ہے ہمیشہ سے محترم جگہ رہی. صحیح. تو اب یہ چیمی گوئی ہے کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے مکے میں، جی آنے والے بھی سنتے تھے. اب ایک سال آئے 6 افراد اور وہ جناب رسالت مآب سے ملے، اور وہ جب واپس گئے تو انہوں نے کہا ہم نے آنے والے نبی کو دیکھ لیا اور اس کی باتیں سنی ہیں. پھر 12 افراد آئے، وہ مسلمان ہو کے چلے گئے. پھر 72 افراد آئے. یہ جو 2 بیعتیں ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی، بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہیں. اچھا بالکل. ناظرین آپ گفتگو دیکھ رہے ہیں کہ بہت اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اس سلسلے کو آگے جاری کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک سے واپس آ گئے ہیں ہم اور سلسلے کو دوبارہ وہیں سے جوڑیں گے. گفتگو بہت اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، پوری توجہ سے سنیے گا کہ اب آپ نے سنا کہ کس طریقے سے لوگ مختلف ٹکڑیوں میں اور چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشنز کی صورت میں رسول اکرم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. ہاں ہاں، اس لیے کہ وہ حج کے موقع پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشے کی جانب، وہ بھی اسی دور میں ہوئی؟ ہاں، وہ بھی انہی دنوں میں ہوئی. ہاں ہاں، یعنی بعثت رسالت کے ابتدائی دنوں میں، سالوں میں. ایسا تھا کہ وہ لوگ جو تھے جناب رسالت مآب پہ جب بس نہیں چلتا تھا ان کے ماننے والوں کو ستاتے تھے. بالکل بالکل. اور ان کے ماننے والے زیادہ تر کمزور لوگ تھے. صحیح. اس لیے کہ جناب رسالت مآب جو پیغام لے کر آئے تھے، بھائی تم سب ایک اللہ کے بندے ہو، تم سب کو اللہ نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے گئے، ورنہ تم میں زیادہ
صاحب عزت تو وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. متقی ہے. تو یہ جو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں اور بس پڑھ لیتے ہیں. ہاں اس کی اچھا کیا قطع ماہیت کلامی ہے؟ کر رہا ہوں میں آپ کی کہ یہاں پہ جو آپ نے اس نقطے کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، مگر یہ طبقاتی نظام تو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہماری سوچوں میں موجود ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ بڑا اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ تو بہت ہی اہم سوال اٹھا دیا آپ نے اپنے آپ کو. ہاں صحیح. ہاں. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نہیں سب انسان برابر ہیں، تو یہ کمزور لوگوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری تھی. بالکل. جو نہ اپنے جان و مال کے مالک تھے، نہ کوئی انسانی حق انہیں ملا ہوا تھا، جن کی عزت نفس تک مجروح کی جا سکی. ہاں بس یعنی جن کے خدا ان کے آقا بنے ہوئے تھے. ان کے لیے کتنی بڑی بات تھی کہ ہم بھی ایسے انسان ہیں جیسے یہ ہمارا مالک انسان ہے، ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہم تو اس سے اچھے ہیں نا. ہاں کہ تقوی کا یعنی اب سارے معیار جو تھے وہ اس کلمے نے بدل دیے. صحیح. ہاں اور کلام پاک میں جیسا آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ بھائی دروز خدا سے جس سے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، تم میں کس بات کی عظمت آ گئی. ہاں تو اب یہ جو مساوات کا پیغام تھا، انسانی برابری کا پیغام تھا، اب یہ ظاہر ہے کہ کمزور لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت تھی. بالکل تھی. اور ان کو ایک نیا ذہن اور نئی سوچ دے رہا تھا. اچھا اب یہ سوچ جو تھی یہ ایک انقلاب کی ضامن تھی، اور وہاں کو جو سرداران قبائل تھے، پیسے والے لوگ تھے جنہیں ہم ایلیٹ کہتے ہیں. صحیح. ہاں ان کے لیے تو یہ ایک طرح سے زوال کا پیغام تھے. اس لیے اب وہ پہلے یعنی وہ جو تھے باقاعدہ تشدد کے اوپر اتر آئے جناب رسالت مآب کے خلاف بھی، اور اس سے زیادہ ان کے ماننے والوں کے خلاف. جی جی حضرت عمار کے والدین بھائی جو حضرت بلال یاسر اور سمیہ، جی جی حضرت بلال کے جو وہ اس وقت جن کے وہ غلام تھے، امیہ بن خلف، اس نے کتنا ظلم کیا. ہم پڑھنے کی ہمت نہیں جی جی جی. اور اب ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں کہ یہ مظالم کیوں ہوئے آخر. یہ اس لیے کہ اس پیغام میں ایک عظیم انقلاب چھپا ہوا تھا. یعنی وہ لوگ آ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی جس عورت سے چاہو شادی کر لو، جتنا دولت چاہو لے لو، ارے بادشاہ بن جاؤ، لیکن یہ کلمہ نہ پڑھو. تم اس کلمے میں کیا خرابی تھی کہ بادشاہ بنانے کے سب کچھ کر لیں گے، لیکن نظام نہیں بدلنا چاہیے. بڑا بڑا ہی رہے گا، چھوٹا چھوٹا ہی رہے گا. اور یہ کلمہ جو تھا ظاہر ہے ان کے پورے نظام کو چیلنج کر رہا تھا. بلکہ ایک نوجوان کو بھی لے کر آئے تھے کہ اے ابو طالب آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیجئے اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے. جی ہاں. تو اب یہ جو تھے نظام کی تبدیلی، یہ ظاہر ہے کہ مراعات یافتہ طبقوں کے لیے، پریولیج لوگوں کے لیے یہ تو بہت بڑا زوال کا پیغام تھا. تو اب اس وجہ سے آپ کے جو ماننے والے تھے ان پہ بھی بہت مظالم ہو. جو جا سکتے تھے ان کو آپ نے حکم دیا کہ حبشہ چلے جائیں. ان کے پیچھے بھی یہ لوگ گرفتار کرنے کو گئے، لیکن اتفاق سے لنگر اٹھ چکے تھے. جی 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 جی. ہاں تو اور جو بھی یعنی جا سکتا ہے حبشہ کی طرف وہ لوگ چلے گئے. اور اس طرح سے یعنی آپ یہ کوشش کرتے رہے کہ لوگ جو ہے وہ یعنی پرامن جگہ پہ پہنچ جائیں. اور اس کے بعد جب انہیں یہ پہنچا کہ یہ ساری باتیں یہ تو مدینہ یثرب تک پہنچ چکی ہیں، تو یعنی اب وہ دیکھ رہے ہیں اب تو انقلاب ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ان کا فیوڈل سسٹم پورا خطرے میں آ گیا، پورا خطرے میں آ گیا. یعنی ایک شہر کی بات نہیں تھی، ان کے معاشرے کی بات نہیں تھی، بلکہ اب تو باہر. اور وہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے انقلاب کو تقویت ملنے شروع ہوتی ہے تو اب وہ اس بات سے ڈرے کہ اب ہمارا سارا اثر رسوخ سب ختم ہو جائے گا. تو اب پھر جناب رسالت مآب کے قتل کی سازشیں ہوتی ہیں. اچھا اب ایک بات میں اور بتاؤں، یعنی جس سے اکثر کہ یہ کیا بات ہے کہ مکے والے تو مخالفت کرتے رہے، مدینے والوں نے اتنی آسانی سے قبول کر لی کہ آپ کے جانے سے پہلے یعنی وہ آپ نے ایک صحابی کو اپنے مقرر کیا کہ بھائی تمہیں جا کے تعلیم دو. ٹھیک، بالکل بالکل. ہاں اب بات دراصل یہ ہے کہ وہاں یہودیوں کے بہت بڑے بڑے مدرسے تھے. صحیح.
यहूदी पढ़े लिखे भी थे, दौलत भी थी उनके पास, और बेचारे अहले यसरफ जो थे वो अपने बच्चों को आला तालीम के लिए उन मदरसों में भेजा करते थे। सही। जैसे हम लोग हैं ना, यानी भेजते हैं अंग्रेज़ों के मदरसों सही सही, बिल्कुल सही। यानी कि भाई ये मतलब वो उस वक्त का ओ लेवल ए लेवल था। हाँ, हाँ, इस तरह की तालीम थी। हाँ। अच्छा, वो अहले किताब वहाँ पर ये डिस्कस होता था कि नबी आखिर ज़माने की ज़हूर की क्या निशानियाँ हैं, और वो निशानियाँ नज़र आने लगी। बिल्कुल सही। तो जाहिर है अब उन्होंने देखा कि भाई ये जो हम, क्योंकि उनका बड़ा मुताला था तौरात और इंजील के ऊपर, और उसमें वाज़ेह निशानियाँ हैं, ये तो निशानियाँ, उसमें आयत मौजूद हैं। हाँ, हाँ। जब वो पहला ग्रुप जो आया था उन्होंने कहा हमने जिंदा रहने वाले नबी को देख लिया, हमने उनसे बातें की हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उन्हें जाहिर है कि वो इस वजह से ज़्यादा आसानी से सही यानी ईमान ले आए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब आखिरी दफ़ा 72 लोग आए हैं तो फिर उन्होंने दावत दी कि आप हमारे पास चले आइए। साद बिन उबादा आए थे। साद बिन उबादा तो बेचारे पकड़ भी गए, बहुत ज़दोकोब किए। जी जी। हाँ हाँ। तो ये सारी सूरत हाल हुई कि वो निज़ाम की तब्दीली वो जो थे वो गवारा नहीं करते थे। अब यहाँ आके हम देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो सबसे ज़्यादा ये है कि अदल कायम करो, अदल कायम करो। कलाम पाक में भी दिया हुआ है कि हमने अपने अंबिया को भेजा कि माशरे को अदल की बुनियाद पे कायम किया जाए। और बिल्कुल फिर सही। किताब और मीज़ान देकर, किताब और मीज़ान देकर कि वो साहिबान इल्म हैं, वो इल्म फैलाने के लिए आए हैं, अदल फैलाने के लिए, सही, ताकि लोग इंसाफ कायम करें। नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना कि किस तरह के हालात थे, और रसूल अकरम की हिकमत अमली भी आपने देखी कि आप मक्के में रहते हुए भी आपने किस तरीके से अपने नुमाइंदों को जो है उन शहरों में जहाँ के लोग आपकी बात सुनना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, वहाँ भेजा। तो ये बहुत अहम मराहिल हैं इस गुफ्तगू के, जिसको अब हम अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इसी प्रोग्राम में इस जगह से आपसे इजाज़त लेते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।